نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی تلاوت کی. اس آیہ کریمہ میں آج خاص طور پہ ایک ایسے نکتے کا اور اعتقادی اور فقہی مسئلے کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں علمی اعتبار سے کچھ مغالطے پائے جاتے اور اس کے ساتھ بہت سارے شرعی مسائل متعلق ہو جاتے. لہٰذا اس میں کلیئر ہونا اور اپنی فہم کو اور اعتقاد کو اور فکر کو التباس سے، کنفیوژن سے پاک کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا. سب سے پہلا ایک لفظ استعمال ہوا انما. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یعنی حکم حرمت شروع کرنے سے پہلے کہ کیا کیا چیز حرام ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ پاک نے کلمہ انما کا استعمال فرمایا. اس کو عربی لغت میں اور عربی بلاغت میں اور عربک لٹریچر میں اور گرامر میں کلمہ حصر کہتے ہیں. حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کنفائن کر دینا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کنفائن کر دینا کہ وہ چیز صرف اس طرح اسی کے اندر ہے، اس کا اطلاق ہر چیز پر نہیں ہے. یہاں حرمت کا بیان ہوا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ معنی نہیں ہوگا کہ اس نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت وغیرہ حرام کیے ہیں، یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ یہ معنی ہوگا اس نے تم پر صرف، انما کا معنی کیا آئے گا؟ صرف، فقط، محض، جس کو ہم انگلش میں دی اونلی کہتے ہیں، کہ اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اللہ نے تم پر صرف یہ چیزیں حرام فرمائی. اب اسی طرح قرآن مجید میں اور آیات بھی ہیں جو اسی مضمون کو بیان کرتی ہیں. اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا. وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. ایک لسٹ، اس سے بڑی لسٹ دے دی، مگر حرف کلمہ انما سے جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سے ایک بات بالاشارہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز شریعت میں حرام ہوتی ہے، قرآن اور حدیث یا شریعت کے احکام ان کو اسپیسیفکلی کنفائن کر دیتے ہیں، یعنی ان کو کیٹیگوریکلی متعین، مقرر اور بیان کر دیتے ہیں. جو حرام ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو جس کو حرام کی لسٹ میں یا حرام کے زمرے میں بیان نہ کیا گیا ہو، وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مقام پر سارے حرام بیان کر دیے جائیں، وہ 10 20 50 100 مقامات ہو سکتے ہیں. کچھ یہاں بیان کر دیے،
کچھ کسی اور موقع پر آیت کریمہ اتری ان میں بیان کر دیے، کچھ پھر اور موقع پر آیت کریمہ آئی، کچھ محرمات کا ذکر اور حرام چیزوں کا وہاں کر دیا، کچھ کا حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ الغرض قرآن اور حدیث ہی کو حق ہے کسی چیز کے حرام ہونے کا فیصلہ صادر کرنے کا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کا رسول، چونکہ اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے شارع بنایا ہے، صرف شارع نہیں، یعنی صرف شرح کرنے والا، تشریح کرنے والا، اللہ کے احکام یا قرآنی احکام کو صرف انٹرپریٹ اور ایکسپلین کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ خود احکام شریعت کو وضع کرنے والا، احکام شریعت کو تشکیل فرمانے والا، احکام شریعت حلال و حرام کو وضع کرنے والا بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیثیت محض انٹرپریٹر کی نہیں بلکہ لیجسلیٹر کی ہے، لا گیور کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بیان کیا گیا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ جو چیزیں نیک ہی بھلائی کی ہیں یہ رسول ان کا حکم دیتا ہے، اور جو برائی کی چیزیں ہیں ان سے منع فرماتا ہے۔ یہ جو حیثیت ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع فرمانا، اس میں انٹرپریٹر ہونا اور کمیونیکیٹر ہونا، بیان کرنے والا ہونا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ رسول تمہارے لیے حلال کر دیتا ہے، اور جو ناپاک چیزیں ہیں یہ رسول تمہارے لیے حرام کر دیتا ہے۔ تو یہاں رسول کو حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا، یہ دونوں افعال کا فاعل بھی حضور کو بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا حضور علیہ السلام محلل بھی ہیں اور محرم بھی ہیں، تو حلال بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کا حلال کرنا اللہ کا حلال کرنا ہے، اور آپ کا حرام کرنا اللہ کا حرام کرنا۔ یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی۔ پھر اصل نقطے کی طرف آتے ہیں۔ میں یہ واضح کر رہا تھا، ان نماز سے جو ڈیرائیو کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بس وہی چیزیں حرام ہوتی ہیں جن کو ہم نے حرام کر دیا ہے۔ انما کا اشارہ کیا ہے؟ بس صرف وہی چیزیں حرام ہوتی ہیں شریعت میں، اور فقط وہی چیزیں اور محض وہی چیزیں حرام ہوتی ہیں جن کو اللہ حرام ڈکلیئر کرتا ہے یا اللہ کا رسول حرام ڈکلیئر کرتا ہے۔ سو لوگو، تم اگر یہ جاننا چاہو کہ کیا کیا چیز شریعت میں ممنوع ہے تو قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول کے احکام میں دیکھا کرو، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ڈکلیئر کر دیا اور وہ چیزیں حرام کی لسٹ میں آ گئیں، فقط وہی حرام ہیں۔ بس جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام نہیں کہا، ساری دنیا قیامت تک مل کر بھی ان کو حرام قرار نہیں دے سکتی۔ یہ بہت بڑا اصول شرع واضح ہو گیا۔ اب اس کی ریلیونس کیا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ اس کا ریلیونس یا اس کی سگنیفیکینس، اس کی اہمیت، عملی اہمیت ہماری زندگی میں اس مسئلے کی کیا ہے؟ بہت بڑی عملی اہمیت ہے، اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے ہمارے ہاں دین کو تنگ کرنا اور دین کو ڈراؤنا بنا کے پیش کرنا، اور بڑا سختی والا دین بنا کے پیش کرنا، جس سے امت اور نسلیں بھاگ جائیں یا سمجھیں کہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی حرام ڈکلیئر کرنے کا ایک شوق باز لوگوں کے علم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بنیاد غلط ہوتی ہے۔ بنیاد یہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو کوئی کام کریں اور اگر آپ اس کو حلال یا مباح یا جائز جانیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، اس کا کہیں قرآن و حدیث میں ذکر نہیں آیا، نہ اللہ نے یہ حکم دیا، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، نہ اس کا حکم قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ کیوں حرام ہے؟ اس کا ذکر حدیث میں نہیں۔ کیوں حرام ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ تابعین نے نہیں کیا، اس لیے حرام۔ یہ سارا کا سارا تصور سرے سے بے بنیاد، غلط اور من گھڑت۔ اس تصور کی کوئی بنیاد قرآن اور حدیث و شریعت میں نہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ وہی ایک جملہ میں نے پچھلے 2 درسوں میں بولا، مس انٹرپریٹیشن، مس ایپلیکیشن، تصورات کو، صحیح تصورات کو غلط جگہ
ٹھوس دینا، غلط اپلائی کر دینے سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ شریعت میں کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا مباح ہے، اسے تلاش ہی نہیں کرتے اس کو کہ تب جائز مانیں گے اگر قرآن میں ذکر ہو۔ نہیں، شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، اسلامی شریعت کا یہ اصول ہی نہیں کہ کسی کام کو تب جائز مانیں گے اگر اس کے جواز کی کوئی دلیل حدیث میں ہو، یہ حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو، یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہو تو پھر جائز مانیں گے، اگر ان سے ثابت نہ ہو تو پھر جائز نہیں مانیں گے۔ یہ تصور ہی نہیں ہے احکام شریعت کا، بلکہ احکام شریعت کا تصور اس کے برعکس ہے۔ برعکس کیا ہے کہ حرام صرف اس چیز کو جانیں گے جس کو قرآن اور حدیث نے حرام ڈکلیئر کر دیا ہوگا، اور جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا حرام تو حرام کی لسٹ لے لیں گے قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ تو جن کو انما حرم علیکم، یہ ہے کلمہ حصر کا علمی فائدہ کہ بس یہی کچھ حرام ہے، لسٹ لے لیں گے قرآن سے اور حدیث سے، اور قرآن اور حدیث نے جس جس چیز کو، جس شے کو، جس عمل کو حرام ڈکلیئر کر دیا اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے، اور جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، خواہ حلال کے طور پر اور خواہ حلال کے طور پر، تو تلاش کرنے کی ہی ضرورت نہیں، فقط یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا حرام کیا گیا ہے، بس جو حرام کر دیا گیا ہے اس کو ایک طرف کر دے، باقی جو کچھ ہے وہ شریعت میں حلال ہوگا، باقی جو کچھ ہے وہ شریعت میں۔ اب آپ کو لسی کہیں تلاش نہیں کرنی پڑے گی کہ قرآن اور حدیث کے کس حکم کے تحت لسی حلال ہے، شاید تلاش کریں تو کوئی نہ آیت ملے نہ حدیث ملے لسی کی حلت پر۔ ہزارہ چیزیں آپ مختلف علاقوں کے لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق کھائیں گے، پہنیں گے، وہ تلاش سند نہیں تلاش کرنی ہوگی کہ یہ کہاں حلال ہے، نہیں، اس میں معقولات یعنی کھانے کے علاوہ اعمال بھی آ جاتے ہیں اور رسوم بھی آ جاتی ہیں، ان رسوم میں آپ کا لباس بھی آ جائے گا۔ کہیں لوگ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، کہیں دھوتی اور چادر اور قمیض پہنتے ہیں، کہیں عربی طرز کا لباس پہنتے ہیں، کہیں پاجامہ چلتا ہے، کہیں کرتا چلتا ہے، کہیں لمبا قمیض چلتا ہے، اور اطراف و اکناف میں دنیا میں طرح طرح کے لباس ہیں۔ اب آپ کو یہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ لباس بھی جائز ہے، پوچھتے پھریں کیا یہ لباس بھی جائز ہے، کیا یہ بھی ہے، اس طرح رسوم ہے۔ بس صرف دو چیزیں دیکھنی ہوگی، ایک وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو قرآن اور حدیث میں ممنوع نہیں، حرام ڈکلیئر نہیں کی گئی، جس پر قرآن اور حدیث کی منع کی نہیں کی کوئی نص نہیں آئی، وہ حلال ہے، بشرطے کہ دوسری صورت ایک اور ہو سکتی ہے کہ اس کا براہ راست قرآن اور حدیث کے کسی حکم کے ساتھ تضاد نہ ہو۔ ایک چیز اس لسٹ میں تو نہیں آتی، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر احکام بڑے واضح ہیں اور ان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ آ جاتا ہے، اس کو جنریلٹی کہتے ہیں۔ قرآن کے جو جنرل احکام ہیں، عمومی احکام، ان اصولوں یا احکام کے ساتھ اگر اس کا کہیں ٹکراؤ مل جائے، تضاد مل جائے، تو پھر وہ اس شکل میں ممنوع ہو جائے گی، تو وہ بھی دراصل بالواسطہ ممنوع ہو گئی۔ لیکن جس چیز کو قرآن اور سنت نے براہ راست یا بالواسطہ حرام اور ممنوع ڈکلیئر نہیں کیا، وہ چیز از خود حلال ہوگی اور مباح ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف جنرل پرمیسیبلٹی، پرنسپل آف جنرل پرمیسیبلٹی، یعنی اباحت عامہ کا اصول، اصول اباحت عامہ، کہ ہر چیز حلال ہوگی، مباح ہوگی unless it is prohibited. Everything is permissible. انگریزی میں کہیں گے اس کو everything is permissible unless contrary is proved, unless it is expressly or impliedly prohibited by Quran and Sunnah. بس اس کی منع ثابت ہو تو حرام، منع ثابت نہیں تو وہ حلال ہی حلال ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ تو اس میں بعض اوقات کئی مسائل آ جاتے ہیں، کوئی میلاد شریف کرتا ہے، کوئی مولوی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں کہ میلاد کرنا حرام ہے، کہاں ہے قرآن میں میلاد مناؤ یا برتھ ڈے مناؤ؟ کوئی بچوں کی خوشی برتھ ڈے کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، حرام ہے، کہاں ہے؟ کوئی رسول نے کیا، کوئی صحابہ نے کیا، یہ قاعدہ ہی نہیں۔ اگر اس طرح آپ تلاش کرنے لگ جائیں تو شریعت اور اسلام ورکیبل نہ رہے، دین بڑا مشکل بن جائے۔ اور حضور نے فرمایا الدین یسرن، کہ دین آسان ہے، دین کا منشا آسانی پیدا کرنا ہے۔
بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں بڑا آسان دین، آسان ملت اور آسان مذہب لے کے مبعوث ہوا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں بنائی، تنگی نہیں بنائی، بلکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، دین میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلات پیدا، تنگی پیدا نہ کیا کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، دین سے بھگایا نہ کرو۔ یہ دین کا بنیادی منشا ہے قرآن اور سنت میں۔ تو اگر حلت یعنی حلال ہونا اور جائز ہونا، یہ قرآن اور حدیث کا ثبوت لے کر اگر حلال اور جائز کا فیصلہ ہونے لگے تو لوگ تو قدم قدم پر رک جائیں اور زندگی کا پہیہ آگے چل ہی نہ سکے اور بڑی مشکل اور ناقابل عمل ہو جائے اسلامی زندگی۔ اللہ نے دین کو قیامت تک کے ہر زمانے کے لیے جو آسان بنایا، اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ بس چند چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا یا ناپسندیدہ ڈکلیئر کیا، ان کو چھوڑ دو، بقایا جو کچھ ہے زندگی میں قیامت تک احوال کے مطابق کرتے چلے جاؤ، جس چیز کا میرے دین سے ٹکراؤ نہ ہو وہ حلال ہے، وہ مباح ہے۔ تو یعنی میدان جو ہے اباحت کا، جواز کا، حلت کا بڑا وسیع چھوڑ دیا، حرمت اور ممانعت کا بڑا مختصر کر دیا۔ لہذا یہ بہت بڑا ایک اصولی پہلو ہے شریعت کے احکام کا جو آپ کو سمجھا دیا۔ اب فرمایا تم پر مردار حرام ہے۔ مردار سمجھتے ہیں آپ جو بغیر ذبح کے، وہ جانور جو ادروائز حلال تھا، ادروائز جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، لیلا ہے، جو حلال جانور ہے، مرغی ہے، وہ بغیر ذبح کے، شرعی ذبح کے بغیر مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں۔ اور جو جانور شروع سے ہی حرام ہے وہ اس ضمن میں، وہ تو حرام کے زمرے میں چلا گیا، مطلقاً حرام۔ یا ایک بات سمجھنے والی بڑی اہم بات ہے، اس نقطے کو سمجھیں تو ذکر کیا مردار کا۔ مردار کیا ہوتا ہے؟ چاول ہوتے ہیں مردار، جی دودھ دہی لسی ہوتا ہے مردار۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مسئلہ۔ کوئی گنا، کوئی اناج، فصل، گندم، یہ چیزیں مردار میں نہیں آتی۔ مردار یہ پہلی چیز کا تعلق ہی جانور سے ہے، اس کا تعلق ہی جانور سے ہے، اور جانور کی بھی ایک خاص حالت سے، وہ حالت موت کہ مرا کیسے، کس حالت سے کہ مرا کیسے، کیا شرعی ذبح سے ہو مرا یا تبھی موت مر گیا؟ تبھی موت مر گیا تو مردار ہو گیا۔ فرمایا یہ حرام ہے۔ والمیتہ، میتہ والدم، اور جانور کا خون بھی حرام کر دیا، اس کا خون بھی حرام کر دیا۔ جو ذبح ہوتا ہے یا مرتا ہے تو اس سے نکلتا ہے، یا ضرب ہوتی ہے تو اس میں سے خون نکلتا ہے، تو اس کو بھی حرام کر دیا۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ خنزیر کا خالی گوشت ہی حرام کیا ہے نا، تو ہڈیاں تو استعمال ہو سکتی ہیں، اس کے بال استعمال یہ ایک بڑا سائنٹیفک سوال ہے، ویسٹرن ورلڈ میں کیا جاتا ہے، نوجوان نسل بھی کرتی ہے کہ ہر چیز کو تو ان جنرل بیان کیا، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، اور یہاں کیا یوں کیوں نہیں کہا والخنزیر؟ جیسے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام، والدم، اور خون حرام، اس طرح کہتے والخنزیر، اور خنزیر حرام۔ یہاں لحم کیوں لگایا اور خنزیر کا گوشت حرام؟ ولحم الخنزیر، آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ بڑی اصولی سی چیز ہے، ہر جانور کی کچھ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں، اس کا جواب سمجھا رہا ہوں۔ ہر جانور کی کچھ یوٹیلیٹیز، استعمالات اور فوائد ہوتے ہیں ہر جانور کے۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کا استعمال، مثلا کچھ جانور ایسے جیسے گائے ہے، بھینس ہے، ان کا استعمال زیادہ تر دودھ کے لیے ہوتا ہے۔ بکری، دمبا، لیلا وغیرہ، بکرا، ان کا استعمال زیادہ، تو پرائمری یوٹیلیٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اونٹ ہے، اونٹ، گھوڑا وغیرہ، ان کا پرائمری یوٹیلیٹی کیا ہے؟ بار برداری، بار برداری، بوجھ اٹھانا۔ گائے بھینس کا پرائمری یوٹیلیٹی دودھ لینا ہے، سیکنڈ یوٹیلیٹی گوشت بھی ہے، اور لیلے، بکرے، دمبے، چھترے، ان کی پرائمری یوٹیلیٹی گوشت ہے۔ اسی طرح خنزیر اس کیٹیگری میں آتا ہے حرام جانوروں میں سے کہ اس کی پرائمری یوٹیلیٹی گوشت ہے۔ پوری ویسٹرن ورلڈ میں
خنزیر کی جو بنیادی افادیت ہے وہ کیا ہے؟ گوشت. ذیلی افادیتیں بنیادی کے تابع ہوتی ہیں. جو سیکنڈری یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں سیکنڈری وہ پرائمری یوٹیلیٹی کے تابع ہوتی ہیں. ثانوی فوائد اس کے بنیادی فوائد کے تابع ہوتے ہیں. جس جانور کا بنیادی استعمال اس کی بنیادی جس کی استعمال پوری دنیا میں جس کی غرض سے اس کی اہمیت ہے، جب اسی کو حرام کر دیا گیا تو حکم ہوگا کہ جب اس کی بنیادی استعمال ہی حرام کر دیا گیا تو ثانوی کی حلال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پر لحم پر زور اس لیے دیا کہ باقی چیزیں زیر استعمال ہی کثرت سے وہ ثانی حیثیت میں تھی. لہذا جب لحم کو جو بنیادی استعمال ہے پوری دنیا میں اس کو حرام کو ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ حرام کر دیا گیا. مطلب یہ کہ اس کی اب کسی شے کا بھی استعمال حلال نہ رہے گا. اور جو مردار کہا حلال جانوروں میں سے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ لحم کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ان کو مطلقاً ہر جہت سے حرام کرنا مقصود نہیں تھا. اگر وہاں بھی لفظ لحم لگ جاتا، لحم المیتہ، اب یہی اصول وہاں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کیا درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں. اگر وہاں بھی لحم المیتہ لگ جاتا، انما حرم علیکم لحم المیتہ، کہ مردار کا گوشت حرام، اگر لفظ گوشت آ جاتا تو پھر اس کی پرائمری یوٹیلیٹی کے ساتھ اس کی سیکنڈری یوٹیلیٹیز بھی ساری کی ساری حرام ہو جاتی خنزیر کی طرح. جیسے میں نے اصول سمجھایا کہ جب بنیادی استعمال ہی کی اجازت نہیں تو اس کے ثانوی استعمالات خود بخود بین ہو جائیں گے، ممنوع ہو جائیں گے. یہ اصول اگر یہاں لگتا تو مردار کے بارے میں، مردار کا اللہ کو صرف گوشت کھانا کھلانا اس کو حرام کر کے ممنوع کرنا مقصود تھا، اس کا چمڑا تو ممنوع کرنا مقصود نہیں تھا. اس کا چمڑا تو اب اگر وہ مردار بھی مر جائیں تو ان کے چمڑے کا استعمال ہو سکتا ہے، ان کی اور مختلف چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے. تو دیکھا آپ نے جہاں لحم کا لفظ، گوشت کا لفظ نہیں لگایا وہاں گوشت ممنوع از خود ہو گیا اور باقی کئی چیزیں جو ثانوی تھیں ان کا استعمال برقرار رہا، اس کا جواز. جہاں گوشت کا لفظ لگا دیا وہاں اب نہ چمڑا حلال رہا، نہ بال حلال رہے، نہ اس کا برش حلال رہا، نہ اس کی کوئی اور چیز بننی حلال رہی، ساری کی ساری حرام ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کو میں نے آپ کو سمجھایا. اس کے بعد آگے آتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ. یہاں اعتقادی اور فقہی مسئلہ ہے، اور فرمایا کہ اور وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا ہے اور حرام ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. یہاں جو مغالطہ میں نے عرض کیا علمی اعتبار سے وہ یہ کہ بعض احباب مغالطے میں اور علمی کمزوری کے باعث اور تفاسیر کے کثرت کے ساتھ مطالعہ نہ ہونے کے باعث اور علم قرآن اور علوم قرآن میں کمی کے باعث اس آیت کا مفہوم یوں لے لیتے ہیں کہ صرف جانور نہیں بلکہ کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام منسوب کر دی گئی وہ بھی حرام ہے. اس کے تحت وہ بزرگان دین کا عرس، بزرگان دین کے لیے جو بطور نیاز صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو ان کا ختم دلاتے ہیں، جو کوئی 11ویں شریف حضور غوث پاک کے نام سے دلا دی، کسی نے 10 محرم الحرام کو شہدائے کربلا معلیٰ کے نام سے ختم دلوا دیا، کسی نے حضرت داتا گنج بخش کے نام سے ختم دلوا دیا، کسی نے اپنے ماں باپ کے نام کا ختم دلوا دیا، کسی نے اور بزرگوں کے نام کا ختم دلوا دیا، اپنے مشائخ اور اساتذہ کا نام کا دلوا دیا. تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں چونکہ یہ غیر اللہ کے نام آ گیا اس کے اوپر تو وہ حرام ہو گیا. وہ اس کا معنی کرتے ہیں ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا یا وہ غیر اللہ کے نام منسوب ہو گئی. یہ معنی اور مراد اور مفہوم سراسر غلط ہے، یہ غلط ہے. اور جمہور مفسرین اور اسلاف اور متقدمین ان تمام کے بیان کردہ قرآنی معنی اور مراد سے انحراف ہے جو کم علمی کے باعث پیدا ہوتا ہے. اس آیت کریمہ کا کوئی تعلق سوائے جانور کے وقت ذبح غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کیے جانے کے عمل کے سوا کسی اور چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کی غلط اپلیکیشن ہے. اب میں نے جو جانور گنوائے اس کا ریزن کیا تھا؟ اس آیت کریمہ کا پورا جب آپ مضمون پڑھیں تو آیت کریمہ کا مضمون بولتا ہے کہ پوری کی پوری آیت میں سوائے جانوروں اور ان کی مختلف موت کی صورتوں کے کسی اور چیز کا سرے سے بیان ہی نہیں.
پہلا لفظ میتا، وہ بھی جانور اور اس کی بھی موت کا عمل، دوسرا دم، جانور اور اس کے خون سے بحث، تیسرا خنزیر، اس کا گوشت، اس سے جانور سے بحث۔ اور یہ تو ایک آیت تھی نا، اور یہ آیت چھٹے پارے میں بھی آئی ہے سورہ مائدہ میں، تو وہاں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وہاں ایک لمبی لسٹ بیان کر دی، اور وہ بھی اس آیت میں سارا کا سارا ذکر جانوروں کا اور ان کی موت کی مختلف صورتوں کا ہے۔ جو گلا گھٹنے سے مر گیا، جو گر کر مر گیا، جو چوٹ لگنے سے مر گیا وہ جانور، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، مردار بھی حرام، جو گلا گھٹ کے مر گیا جانور وہ بھی حرام، جو گر کر چوٹ سے مر گیا جانور وہ بھی حرام۔ الغرض مختلف جانور جو مختلف شکلوں میں مر جاتے اور شرعی طریقے سے ذبح ہوئے بغیر ان کی موت ہوتی ہے، ساری ان کی لسٹ ہوئی، اور سوائے بس ان کے اور کسی چیز کا ذکر سرے سے۔ تو قرآن مجید کا جو نفس مضمون ہے اس کے سیاق و سباق سے ہی اس معنی کو ہٹا دینا ہوگا۔ اگر اس کو آپ جنرل کر دیں گے تو یہ جنرل نہیں بلکہ اسپیسیفک ہے، اس کا تعلق بھی ایک شکل سے ہے، وہ یہ کہ وہ جانور جن پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا نہ گیا ہو، یعنی ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر کہے بغیر، اس کی جگہ آپ کفار و مشرکین کا وتیرہ تھا کہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے، بتوں کے نام پر منتیں مانتے، جانور پکڑ کے لے آتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کعبہ شریف کے صحن میں 360 چبوترے بنا رکھے تھے، ہر چبوترا مختلف بت کے نام سے موسوم تھا، تو جس کے نام کی نظر دینی ہوتی جانور لاتے وہاں اور جانور کو وہاں ذبح کرتے اور کہتے یا لات، لات کا نام لیتے ذبح کر دیتے، یا منات، یا عزا، یا حبل، وہ اپنے بتوں کا نام پکارتے اور ذبح کرتے اور ان کے نام پر جانور ذبح کر دیتے۔ اس آیت کریمہ نے اس قسم کو کلیتاً حرام قرار دیا ہے، اور وہ صورت آج بھی کوئی کہے کہ وہ تو آج ختم ہو گئی، نہیں، آج کہاں ختم ہوئی، آج جو دنیا مشرک ہے، ہندوستان سارا مشرک ہے، بدھ مت کے مذاہب جاپان تک شرک کے مذاہب تو موجود ہیں، تو صرف نام بدل گئے، لات اور حبل نہ رہا، کوئی کرشنا پہ کرتا ہوگا، کوئی مہاراج پہ کرتا ہوگا، ہزاروں بت ہیں، تو مختلف بتوں، اگنی کے نام پر، کوئی وشنو کے نام پر، کوئی برہما کے نام پر، ہزاروں نام ہیں، تو آج بھی وہ شرک کی صورت موجود ہے۔ تو جب تک شرک دنیا پر ہے، مذہب شرک، تو تب تک یہ شرک بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے دراصل اس کو حرام ڈکلیئر کیا۔ اس کا تعلق نظر نیاز اور ختم اور ایصال ثواب، یا میلاد شریف کے کھانے، یا 11ویں شریف کے، یا بزرگوں کی ختم، یا والدین کے ختم، یا کسی ایسے ختم درود کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، یہ ناجائز زیادتی ہے کھینچ کر ادھر لے جانا۔ اب میں اس کی معنوی وضاحت کر دوں، یہ تو میں نے قرآن مجید کی آیت کے سیاق و سباق سے مفہوم سمجھایا، اب اس لفظ پر غور کرتے ہیں۔ لفظ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، لفظ اہل استعمال ہوا، خود قرآنی آیت کے لفظ پر غور کرتے ہیں۔ اس لفظ میں بھی وہ بروں کے نام منسوب کر دیا گیا، یہ ایسی کسی چیز کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اہل جو لفظ ہے یہ احلال سے ہے، کس سے؟ احلال، احل یحل احلالا فہو محل، یہ احلال سے ہے، باب افعال سے۔ یہ احلال کس میں سے نکلا؟ یہ ہلال سے نکلا۔ کس میں سے؟ ہلال سے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ اب آیت کے لفظ کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ یہ معنی کیسے بنا۔ اہل، یہ لفظ کس میں سے ہے؟ احلال۔ اصل تو تھا نا احلال، احلال افعال سے تھا نا، افعل یفعل، اکرم یکرم، تو یہ کیا تھا؟ احلال، تو لام کا لام میں ادغام ہو گیا تو تشدید آ گئی، تو احلہ بن گیا۔ احل یحل، یہ طلباء کے لیے، کبھی اکا دکا کبھی چیز میں عام طور پہ ان کے لیے نہیں کرتا، کبھی کوئی چیز آ جاتی، تو احل یحل بن گیا۔ تو یہ احلال سے ہوا، اور احلال ہے ہلال سے۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو، پہلی رات کے۔ تو احلال کا معنی کیا؟ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ شریعت، عربوں کے ہاں ملت ابراہیمی کے وقت سے، اور قریش میں بھی، ان کے زمانہ شرک و کفر میں بھی، ملت ابراہیمی کے زمانے سے بعض مہینوں کی حرمت چلی آ رہی تھی، ذی قعد کی، ذی الحج کی، محرم تک کی مہینوں کی، ذی قعد شوال سے شروع ہو جاتے تھے، ذی قعد، ذی الحج،
محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کی ایک حرمت چلی آ رہی تھی، اور اس طرح ان کا نظام بھی اس وقت قریش کا اور عربوں کا بھی قمری مہینوں سے چلتا تھا، لہٰذا ان کے مہینوں کی ابتدا انتہا، حرمت کا معاملہ، ان کے مذہب کا، رسم و رواج کا، پھر حج کا نظام بھی چلا آ رہا تھا قدیم، تو ان کا نظام چاند کے دیکھنے پر منحصر تھا، لہٰذا چاند کو دیکھنے کا وہ بڑا اہتمام کرتے، چاند کو دیکھنے کا اکٹھے ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے، جیسے اب بھی ہم عید کا چاند یا رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور غور سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ مشکل سے نظر آتا ہلال پہلی رات کا چاند ہے، تو جو ہی کسی کو نظر آتا تو وہ زور سے چیختا، وہ کہتا وہ چاند نظر آ گئے، ہاذا ہلال، وہ زور سے آواز نکلتا، اس کے منہ سے زور سے آواز نکلتی، اس کا پہلی رات کے چاند ہلال کو دیکھ کر زور سے آواز دینا کہ وہ ہلال نظر آ گیا، اس عمل کو عربی زبان میں احلال کہا جاتا۔ اس پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر زور سے آواز نکالنے کے عمل کو احلا، وہ جو اعلان کرتے اور اظہار کرتے کہ وہ چاند نظر آ گیا، اس فکرے کو احلال کہتے، اس بولنے کو کہ چاند کا اظہار ہو گیا، احلال ہو گیا۔ اب یہ عمل چلتا رہا تو وہ اس پہلی رات کی جو آواز بلند ہوتی، جو آواز شور بلند ہوتا، ایک اسپیسیفک ایونٹ پر، ایک اسپیسیفک، ایک خاص موقع اور محل پر آواز اونچا کرنا کہ وہ چاند نظر آ گیا، اس کو احلال کہا۔ پھر چلتا چلتا اس لفظ کے استعمال کو وسیع کیا گیا، حتیٰ کہ پھر کیا ہوا وسیع کہ جب بچہ پیدا ہوتا کسی عورت کے ہاں تو وہ بچیوں کو تو زندہ مار دیتے تھے، درگور کر دیتے تھے، قریش جاہل لوگ تھے، مشرکانہ زمانہ تھا، اور وہ بچے کا انتظار ہوتا تھا ہر کسی کو۔ اب جب ماں کی ڈیلیوری کا وقت آتا تو سارا خاندان جمع ہوتا، انتظار میں ہوتے کہ کیا خبر آتی، بچہ پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی یا بیٹا پیدا ہوا۔ اب جب وہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ بیٹے کا ان کو انتظار ہوتا، تو پیدا ہوتے جو بچہ چیخ نکالتا ہے، روتا ہے، وہ جو اس کا پہلا رونا ہوتا بچے کا جو چیخ نکلتی، اس پہلے رونے کو احلال کہا جاتا۔ وہ بھی ایک ایونٹ تھا، وہ تھا ایونٹ آف مون سائٹنگ، ہلال دیکھنے کا ایونٹ، اور اس پر ایک آواز بلند ہوتی تھی۔ یہ تھا ایونٹ آف ڈیلیوری یا ایونٹ آف چائلڈ برتھ، بچے کی پیدائش کا ایونٹ، اس پر آواز بچے کا کی چیخ نکلتی، کہتے احل الصبی، بچہ چیخ اٹھا، یعنی بچے کی پہلی چیخ آئی، پہلی چیخ کو احلال کہتے، تو تسلی ہو جاتی کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ دیکھتے، اشتہا جو ہوتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو ایک ایونٹ پہ جمع ہوتے اور وہاں آواز نکالتے۔ تو گویا اس میں یہ معنی پیدا ہو گیا کہ کسی خاص ایونٹ پر آواز کو بلند کرنا، یہ مفہوم احلال میں ڈال دیا گیا۔ چنانچہ جب وہ مشرکانہ ذبح کا وقت آیا اور وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے لگے، تو اس کا بھی یہی لفظ کو ایکسپینڈ کر دیا۔ جانور لائے، کسی جگہ رکھے، اور رکھ کے اس کو گرا کے کہا یا لات، چھری چلاتے، ایونٹ ہوتا تھا، ایونٹ جانور کو ذبح کرنے کا، اور اس ایونٹ پر آواز بلند کرتے ہبل یا منات یا عزا۔ یہ جو اس کی ایونٹ آف سلاٹر پر، اس کو ذبح کرنے کے ایونٹ پر جو آواز بلند کرتے بت کا نام لے کر، اس رفع اس صوت کو، آواز بلند کرنے کو، عند الذبح، اس کو عربی لغت میں احلال کا نام دے دیا گیا۔ لہذا اب احلال کا معنی لغت عرب میں ہوا رفع الصوت عند الذبح، ذبح کے وقت آواز بلند کرنا، اس کو احلال کہتے ہیں۔ اب جو شخص اس کو منسوب کر دیا گیا، غیر اللہ کا نام آ گیا اور غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یا مختلف چیزوں پر اس کو لے جانا، یہ وہ شخص ہی استعمال کر سکتا ہے جس کو لغت عرب اور اس کی پوری بیک گراؤنڈ کا سرے سے علم ہی نہ ہو۔ یہ اس کا سارا پس منظر ہے، اور صحیح بخاری میں بھی ایک مقام پر خود اسی معنی کی تائید اس روایت کے اندر ملتی، بخاری شریف کے اندر بھی، جو میں نے بیان کیا۔ تو اب اس کا معنی ہوا، تمام مفسرین جو ہوئے قدیم، انہوں نے اس کے تحت جہاں بھی ترجمہ کیا، انہوں نے کہا رفع الصوت عند ذبحہ، کہ جانور کی ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام کو بلند کرنا، اس کو قرآن نے اس آیت میں حرام کیا ہے۔ لہذا ترجمہ ہوگا وہ جانور، صرف وہ جانور حرام کر دیا گیا جسے ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کسی اور کا نام، خواہ وہ رسولوں میں سے کسی کا نام کوئی پکار دے اللہ کے نام کی بجائے، خواہ وہ اولیاء میں سے، خواہ وہ غوث پاک کا نام، خواہ وہ امام حسین کا نام، خواہ وہ داتا گنج بخش کا نام، کسی کا بھی نام اللہ کا چھوڑ کر کسی اور کا نام پکارنے سے جانور حرام ہو جائے گا، چونکہ ذبح جو ہے وہ صرف اللہ کے نام سے، ذبح
اللہ کے نام سے۔ رہ گیا ان کی طرف منسوب کرنا کہ یہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا اس کا گوشت جو ہے صدقہ خیرات ہوگا، حضور غوث پاک کی روح کو ایصال ثواب ہوگا، حضور داتا گنج بخش کی روح کو صدقہ ایصال ثواب ہوگا، امام حسین کی روح کو نیاز و صدقہ ہے اللہ کا اور ان کو ایصال ثواب ہوگا۔ ان کا ختم ہے بمانہ ایصال ثواب، ان کا ختم ہے بمانہ۔ تو یہ جو منسوب ہونا اس کا شریعت میں کسی جگہ ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ منسوب ہونا احادیث میں کثرت سے ثابت ہے۔ یہ پھر کسی اور مقام پر آگے چل کے بیان کریں گے۔ ایسی چیزوں کا منسوب ہونا شریعت میں اور احادیث میں کثرت کے ساتھ ثابت۔ نمازوں کے اوپر اس طرح منسوب ہوتے، یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کچھ لوگ ایک مسجد میں نماز کے لیے جانے لگے، مسجد عشار عراق کی سرحد پر تو جانے لگے، تو کسی نے پوچھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے کوئی ہے جو وہاں جا کر 2 نفل نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے کہے ھذہ لأبی ہریرہ، یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے، یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے۔ اب نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے، مگر حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو 2 نفل پڑھ کے کہے یہ ابو ہریرہ کے لیے، تو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گئی نا، حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب ہو گئی، مگر یہ سنت ہے تو کسی نے وعدہ کیا جا کے پڑھی، حضور علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی تھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی۔ تو مسئلہ کیا ہوا، جب کہا کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ عبادتاً ابو ہریرہ کے لیے نہیں، عبادتاً اللہ کے لیے، ثواب کے ایصال کرنے کے لیے ابو ہریرہ کے لیے، تاکہ پڑھ کے میں اس کا ثواب ابو ہریرہ کو دے رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کے حضور یہ نماز ابو ہریرہ کی طرف سے قبول کی جائے یا اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچے، عبادت اللہ کے لیے۔ آپ فالو کر گئے نا۔ ایک صحابی تھے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، وصیت نہیں کر سکی، تو میں کیا خدمت کر سکتا ہوں ان کی؟ وفات کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، ایک کنواں کھدوا دو۔ اس وقت میٹھے پانی کا کنواں بڑا مشکل ملتا تھا اور پانی کی بڑی قلت تھی مسلمانوں کو، فرمایا کنواں کھدوا دو اور صدقہ کر دو، اور حضور علیہ السلام نے خود نام رکھ دیا اس بئر کا، بئر ام سعد، بئر ام سعد، یعنی سعد تھا صحابی کا نام، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، وہ تو فوت ہو چکی تھی۔ اب یا تو بئر سعد نہیں کہہ دیتے چلو کم سے کم کہ سعد کا کنواں ہے تو سمجھ آتی کہ سعد نے کھدوایا ہے، مگر جو حضور نے نام رکھا وہ مرحومہ کے نام پر رکھا، سعد کی والدہ کا کنواں، ام سعد کا کنواں، تو مرحوم غیر اللہ، مرحوم کے نام منسوب ہو گیا نا صدقہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ صدقہ ان کے لیے کیا گیا، نہ، صدقہ خیرات عبادت نظر نیاز بمعنی عبادت اللہ کے لیے ہوتی، مگر جب کسی بندے کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے یا اس کا ثواب اس کو جائے۔ لہٰذا اس معنی میں یہ جتنے نظر نیاز اور ختم اور بزرگوں کے سلسلے کے سارے معاملات پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے ایصال ثواب کے معنی میں منسوب ہوتے ہیں، ان میں عذر شرع ہرگز کوئی منع نہیں، بلکہ حدیث پاک کی بہت ساری احادیث کی روح سے اس کا واضح جواز اور اصولی طور پہ سنت ثابت ہوتی، اصولی طور پر یہ اصول سنت ثابت ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے سمجھایا کہ اس آیت کریمہ میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے ان اعمال سے۔ ہاں، عقیقہ جب آپ کرتے ہیں، عقیقہ کا جانور وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اور ہر صدقہ ہر خیرات اللہ کے لیے، صدقہ ایک عبادت ہے، ذبح وہ ایک عبادت ہے، قربانی ہے، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو عقیقہ کرتے ہیں تو اس میں اپنے بیٹے کا نام لگاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کس کا عقیقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منسوب فرماتے ہیں، جب جانور قربانی دیتے عید الاضحیٰ کے دن تو قربانی دیتے ہوئے ایک جانور قربانی کرتے فرماتے اللہم تقبل منی ومن امت محمد، اے اللہ مجھ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما، یہ قربانی میری اور میری امت کی طرف سے۔ اور پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حدیث پاک میں ہے، حکم دیا اور فرمایا علی تم ہمیشہ ایک قربانی میری طرف سے دیا کرنا۔ تو سیدنا علی شیر خدا ایک قربانی تو دیتے اللہ کے حضور اپنی طرف سے، اور ایک قربانی حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کی طرف منسوب کر کے دیتے کہ یہ قربانی جو اضحیہ ہے یا من سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے، تو اس پر حضور علیہ السلام کا نام آتا۔ اب نام کا مطلب یہ نہیں کہ صدقۃ لرسول اللہ نہ، یا عبادۃ لرسول اللہ نہ، اس کا مطلب
عبادتاً للہ، صدقتاً للہ، ذبیحہ اللہ کے لیے، مگر ان رسول اللہ، من قبل رسول اللہ، حضور کی طرف سے ہے، تاکہ آپ کی روح مبارکہ کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں والدین کی طرف سے۔ حج جو کیا جاتا ہے حج بدل، وہ کیا ہے؟ پورے کے پورے حج پر غیر اللہ کا نام آتا ہے۔ یہ آپ کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ جی میں اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں، تو والدہ کا نام آ گیا پورے حج پر، طواف پر بھی اور سعی پر بھی۔ یہ باپ کی طرف سے وہ حج بدل کرتے ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، اور شریعت میں جائز ہے، حکم ہے، صحابہ کرام نے کیا، حضور علیہ السلام نے حکم دیا۔ تو گویا کسی بھی عمل پر غیر اللہ کا نام اس معنی میں آ سکتا ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کے ثواب کے لیے ہے، اور یہ شریعت میں نہ صرف جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ عمل سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، عمل سب عبادت کے معنی میں اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اچھا بیٹے، وہ مچھلی کا پوچھا اس نے، پہ مچھلی ذبح نہیں ہوتی، اور بغیر ذبح کے جو جانور مر جائے وہ مردار ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ نے حلال کیا۔ اور بغیر ذبح کے جانور کا حرام ہو جانا، ہر جانور کا حرام ہو جانا بغیر ذبح کے، اس کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس میں سے دو کو ایکسیپشن دے دی۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے اللہ محلل اور محرم ہے، تو اللہ ہی کی نمائندگی فرماتے ہوئے اللہ ہی کے تشریعی اختیار کے نمائندے کے طور پر حضور علیہ السلام بھی محلل اور محرم ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کسی چیز کو حلال کر دیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حلال کر دیا، حضور علیہ السلام کسی چیز کو حرام فرما دیں تو ایسے ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا، کیونکہ حضور جو اختیار استعمال فرماتے ہیں تشریعی، وہ اختیار اللہ ہی کے اختیار کا آپریشن ہوتا ہے، ٹکراؤ نہیں۔ تو ہر جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے، حلال جانور جو بغیر ذبح کے مرے، اس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے حرام کیے ہوئے میں سے دو کو حضور نے حلال کر دیا۔ یہ شان ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اللہ نے 4 مقام پر یہ حکم آیا ہے قرآن مجید میں، کتنے؟ 4 مقامات، اور چاروں مقامات پر اللہ نے کوئی ایکسیپشن کریٹ نہیں کی قرآن مجید میں۔ حرمت علیکم المیتہ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے میتہ اور مردار حرام کر دیا، قرآن نے کوئی ایکسیپشن نہیں کی، کمپلیٹلی حرام کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کا جو اختیار تشریعی ہے اس کے تحت حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میتۃ حرام، حدیث پاک میں ہر مردار حرام ہے الا میتتان السمک والجراد، فرمایا ہر مردار حرام ہے، کس کے حکم سے؟ بولیے، حضور کا فرمانا کہ ہر مردار حرام ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے حرام ہے۔ آگے فرمایا الا میتتان، سوائے 2 مرداروں کے، 2 مردار حلال ہیں۔ یہ مرداروں میں سے 2 مردار کس نے حلال کر دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سے؟ السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ اب مچھلی آپ بغیر ذبح کے بسم اللہ اللہ اکبر بغیر ذبح کے کھاتے ہیں، اور ٹڈی دل اب تو نہیں، پہلے کبھی کبھی آیا کرتی تھی ٹڈی جو آ جاتی تھی کبھی یکلخت ہیں، مکڑی جو مکڑی نہیں آتی تھی کبھی کبھی فصلوں پر، تو وہ کئی لوگوں کا ذوق ہے کھانے کا، کئی کھایا کرتے تھے کئی کھاتے ہیں، اور اب آج مہنگائی کا عالم یہی رہا تو لوگ مکڑیوں کو تلاش کریں گے کھانے کے لیے، ضرورت پڑ جائے گی۔ تو مکڑی حضور نے حلال کر دی اور مچھلی حلال کر دی، بغیر ذبح کے یہ 2 حلال ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے تشریعی اختیار کی بہت بڑی دلیل اور ثبوت ہے، اور یہ اس مسئلے کو آخری مسئلہ بناتے ہیں۔ اسی آیت کو مکمل کر دوں گا۔ یہ ان احباب کے لیے توجہ طلب چیز ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے، ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم کسی حدیث کو معاذ اللہ نہیں مانتے، یہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، رسول کو کوئی اختیار۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ نقطہ عبرت ہے، اور جو کہتے ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث و سنت کو حلال حرام کے حکم میں نہیں مانتے، ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ تو کم سے کم وہ یہ کہنے والے مچھلی تو کھانا چھوڑ دیں، مکڑی تو چلو میسر نہیں آتی، مچھلی تو چھوڑ دیں، کہ قول پر قائم رہنا چاہیے کہ مچھلی تو اللہ پاک نے قرآن کی 4 آیتوں کی روح سے تو حرام بنتی ہے، اس کو تو حلال کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے۔ یہ حضور کا تشریعی اختیار ہے، آپ نے حلال کر دی، اور وہ آپ کا حلال کرنا اللہ کا حلال کرنا۔ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں ایک اور آیت اترے اور اس میں فرما دیا جائے لوگوں
ہم نے ہر مردار کو حرام کیا تھا اس میں سے 2 کو اب مستثنا کر کے حلال کرتے ہیں. بس جیسے اس آیت کا اثر ہوگا اس طرح حضور علیہ السلام کے فرمان کا شریعت میں اثر ہے، بس حلال ہو گیا، استثناء حلال. ایسی کئی چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے احادیث سے احکام شریعت وجود میں آئے ہیں. یہ جو ایک مرتبہ آپ میں سے بعض لوگ جو کوئی علمی ذوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، رجم کا ایک کیس چلا تھا وفاقی شرعی عدالت میں کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے، وفاقی شرعی عدالت نے، یہ جو بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا ہے اگر وہ شادی شدہ ہوں تو رجم، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم یعنی پتھر مار کے یا شوٹ کر کے مار دینا. اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہوں تو ان کی سزا بدکاری کی، آج سورہ نور کی تلاوت ہو رہی تھی تو ان کی سزا جو قرآن مجید میں آئی وہ ہے 100 کوڑے. کیا؟ اور اگر شادی شدہ ہو مرد یا عورت، وہ بدکاری کے مرتکبوں ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، سزائے موت ہے رجم کی صورت میں. تو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ رجم جو ہے یہ حد ہی نہیں ہے، یہ حد ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت نہیں. دلیل مضبوط کیا تھی؟ یہ قرآن سے ثابت نہیں، اور حدیث بھی جو ہے، حدیث بھی ہے وہ بھی خبر واحد ہے، اور چونکہ قرآن سے ثابت نہیں تو سو یہ حرام، یہ حد نہیں ثابت ہو سکتی. حد کے لیے قرآن سے ہونا ضروری. اس کے اوپر ملک میں ہنگامے اور جلسے اور احتجاج اور بیانات شروع ہو گئے. ہمارے لوگ تو بیانات اور احتجاج اور ہنگامے ہی کرتے ہیں نا، علمی طور پر تو آگے پھر زور ان جگہوں پر نہیں پڑتا. خالی فتوے اپنے گھروں پہ بیٹھ دے لینا آسان ہے، اور علمی دلائل کی قوت سے اس کو ثابت کرنا تھوڑا مختلف عمل ہے. چنانچہ اس پر اپیل ہو گئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے یہ کیس دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو ریفر کر دیا کہ دوبارہ سماع کرو، ریویو کے لیے سماعت کرو. اس موقع پر وفاقی شرعی عدالت نے مجھے بلایا. 1984 کا یہ واقعہ ہے، اور پی ایل ڈی جو لاہور، جو ہائی کورٹ کے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے جو لیگل ڈیسیژن جو ہیں، پاکستان لیگل ڈیسیژن پی ایل ڈی وغیرہ، وہ 85 میں کوٹ ہوا ہے، آگے کوٹ ہوا ہے قانون کی کتابوں میں. تو میں گیا اور میں نے اس کے اوپر 3 دن دلائل دیے تھے. 18 گھنٹے بحث کی وفاقی شرعی عدالت میں. انہوں نے کسی اور کو نہیں سنا، بس باقیوں کو کہا کہ ہمارے تمام الجھنیں دور ہو گئیں، ہمارے مسائل حل ہو گئے. باقی جو علماء آئے تھے وہ اپنا تحریری بیان دے جائیں تو شامل ہو جائے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. 3 دن 18 گھنٹے تک صرف تمام علماء بھی موجود تھے اور میری بحث اور دلائل ہوتے رہے. اس میں جو دلچسپ نکتہ تھا، پہلے دن انہوں نے، وفاقی شرعی عدالت نے، چیف جسٹس نے اور ججوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ بتائیے کہ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے رجم کی سزا؟ میں نے کہا نہیں، حدیث سے ثابت ہے. تو کہنے لگے بات تو ختم ہو گئی، جب آپ خود مان رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہی نہیں تو پھر حد کیسے ہو گئی ہے؟ میں نے کہا آپ کو کس حکیم نے کہہ دیا کہ حد صرف قرآن سے ہوتی ہے؟ حد جیسے قرآن سے ہوتی ہے ویسے ہی حدیث سے بھی ہوتی ہے. آپ نے یہ کیسے تصور ذہن میں رکھ لیا کہ جب قرآن میں نہیں تو حد کیسے ہو گئی؟ حد ایسے ہی ہو گئی سنت سے اور حدیث سے جیسے قرآن سے ہوتی. انہوں نے کہا تو کیا حد قرآن کے علاوہ سنت اور حدیث سے بھی حد ثابت ہوتی ہے؟ میں نے کہا حد ثابت ہوتی ہے. پہلا پورا دن 6 گھنٹے اس نقطے پر صرف کی اور یہ کویسچن کلیئر ہو گیا. دلائل سے وہ مان گئے کہ ہاں حد ثابت ہوتی. انہوں نے کہا کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ حد اللہ کے سوا رسول کے حکم سے بھی حد ثابت ہو سکے؟ میں نے کہا ہاں یہ اصول بھی قرآن سے ثابت ہے. سورہ نساء کی ایک آیت تھی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا. اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدوں کو توڑ دے، وہ جہنم میں جائے گا. میں نے کہا یہاں قرآن مجید نے حد کو توڑنا 2 چیزوں کو قرار دیا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی، دونوں کو حد توڑنا قرار دیا. تو جب حد ٹوٹتی دونوں کی خلاف ورزی سے ہے تو اس کا مطلب ہے حد قائم ہوتی بھی دونوں کے احکام سے، اللہ کے حکم سے بھی حد بنتی ہے، اور اگر رسول کے حکم سے الگ سنت سے، رسول کے حکم کو سنت اور حدیث کہتے ہیں، اگر اس سے حد وجود میں نہ آتی تو اس حکم کو توڑنے سے حد بھی ٹوٹتی نہ. اگر اس حکم کی خلاف ورزی سے ٹوٹتی ہے تو مطلب ہے اس کے فرمان سے بنتی بھی ہے. اور آیات بھی حدیث دی تو خیر و بات کھل گئی الحمدللہ.
وفاقی شرعی عدالت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. 114 صفحے کا فیصلہ لکھا تھا حد کے خلاف، انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور نیا فیصلہ صادر کر کے حد کو، رجم کو بطور حد شرعی تسلیم کر لیا. یہ ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے. بنیادی چیز یہ بھائی بیٹے، اس میں کیا جرت اور کیا بہادری، کوئی توپیں چل گئی ہیں، کوئی بندوقیں چل گئی، کوئی تلواریں چل گئی. اب بس چھوڑیے بیٹے، بس بیٹے بس، نادان لوگ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس میں کوئی جرت بہادری کی بات نہیں ہے. اچھا خیر، تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی وہ یہ کہ یہ ایک غلط فہمی ہے دین کے باب میں کہ سنت سے اور حدیث سے اور فرمان رسول سے احکام شریعت نہیں بنتے، یا حلال و حرام ثابت نہیں ہوتے، یا معاذ اللہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جہالت اور ضلالت اور گمراہی ہے. یہ گمراہی ہے، اور اس کی مختلف شاخیں اس تصور کی پھیلی ہیں آگے. انہوں نے ہمارے خرمن کو، دین اور عقیدے کے خرمن کو تباہ کر ڈالا ہے. سو بنیادی چیز اس لیے اللہ پاک نے جا بجا فرمایا، اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانا کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کے حکم کی اطاعت کیا کرو، اور اپنے میں سے اولی الامر کی. اور اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے تو فائنل ڈیسیژن کے لیے، فائنل اتھارٹی کے لیے جایا کرو. فردوہ الی اللہ والرسول، فائنل ڈیسیژن کے لیے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف جایا کرو. تو اللہ کی بارگاہ کو جس طرح شریعت میں فائنل اتھارٹی ہونے کا درجہ حاصل ہے، اس طرح بارگاہ رسول کو بھی شریعت میں فائنل اتھارٹی ہونے کا درجہ حاصل ہے. جس طرح اللہ کی یعنی حکم قرآن کی حیثیت فائنلی اتھارٹیٹیو ہے، اس طرح حکم رسول کی حیثیت بھی فائنل، انچیلنجبل، پرماننٹ، ایبسولوٹ اور انکنٹینجنٹلی یہ حکم رسول کا فائنل ہے اور اتھارٹیٹیو حیثیت کا حامل ہمیشہ کے لیے. اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. صرف اتنا ضرور ہے کہ رسول کا درجہ اللہ کے نیچے ہے، اسی طرح حدیث اور سنت کا درجہ قرآن سے نیچے ہے. یہ مرتبے کا فرق فقط الوہیت اور عبدیت کے فرق کے باعث ہے. اللہ اور رسول میں جو فرق ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق اور ان کے بندے ہیں. سو یہ فرق، قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول کا کلام ہے، مگر ہے وہ بھی وہی ہے. اس مرتبے کے فرق سے حکم کا فرق نہیں بن جاتا. حکم کا فرق نہیں بن جاتا. حکم کا مطلب یہ کہ احکام شریعت حدیث اور سنت سے بھی اسی طرح بنتے ہیں جس طرح قرآن سے. ہاں اتنا فرق ہے کہ اگر کوئی تطبیق کی صورت نہ رہے اور حدیث اور قرآن کی کسی آیت میں تعارض آ جائے جو آتا نہیں ہے، مگر انسانی عقل اور علم کے مطابق کوئی تطبیق اور انٹرپریٹیشن نہ ہو سکے اور مطابقت نہ رہے، کلیش آ جائے، تو اللہ کو یعنی قرآن کا حکم اس صورت میں فائق ہوگا. یعنی قرآن حدیث کا ناسخ بن سکتا ہے مگر حدیث قرآن کی ناسخ نہیں بن سکتی. یہ چھوٹے اور بڑے کے درجے کی وجہ سے، خالق و مخلوق اور مولا اور رسول، اس درجے کی وجہ سے. مگر رہ گیا احکام شریعت کا وجود میں آنا، پوری شریعت کا بننا اور حدود کا بننا اور حلال و حرام کا بننا یا حلال و حرام کیا جانا. یہ سب اختیارات تشریع اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے. اور شریعت میں جو اختیار حلال و حرام کا اللہ کا ہے، اللہ نے اس اختیار میں کلیتاً اپنا قائم مقام ذات پاک محمد مصطفیٰ کو بنایا. کیا؟ اپنا قائم مقام بنایا ہے. اس لیے علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں، ایک خاص ان کی کتاب الصارم المسلول ہے، بڑے یہ روشن خیال محدث اور مفسر اور فقیہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ فَأَقَامَهُ اللَّهُ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمُورِ. اور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے میں، امر میں، منع کرنے میں، حلال کرنے میں اور حرام کرنے میں، امر میں اور نہی میں، اور کسی چیز کی خبر دینے میں اور کسی کو واضح کرنے اور بیان میں، ان تمام امور میں اپنا کاملاً مقام نفس ہی، اپنا قائم مقام قائم کر دیا، اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے.
اقامہ اللہ مقام نفسہ ہی، اللہ نے رسول کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے. اللہ نے رسول کو اپنی، اب یہی بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کیا چیز ہے. یہ شرک نہیں ہے، ہم نے شرک کو یوں ہی ایک ایسی چیز بنا دی کہ ہر جگہ ٹھوک دیا. یعنی امر نہیں، اخبار اور بیان. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں حلال اور حرام کے اختیار میں اور اخبار و بیان میں اللہ نے رسول کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی اپنا قائم مقام بنا دیا. اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ لوگوں، امر نہیں اور اخبار اور بیان میں جو بات میرا رسول کہہ دے سمجھو وہ خدا نے کہا ہے. مطلب یہ ہے جو بات رسول کہہ دے سمجھو وہ خدا نے کہا ہے. خدا کے اختیار امر و نہی کو اور مصطفیٰ کے اختیار امر و نہی کو الگ نہ سمجھنا. اللہ نے رسول کو اپنا قائم مقام بنایا. اور فلا یجوز، اللہ اور رسول کے درمیان ان امور میں فرق کرنا حرام ہے. اللہ اور رسول کے درمیان ان امور میں فرق کرنا شریعت میں ناجائز ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کا قول میں نے آپ کو عبارت بتائی. تو فرق نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ چیز بیان ہوئی ہے. بس آگے ختم کیا، فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس تم میں سے جو شخص سخت مجبور ہو جائے یا نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو، اگر سخت اضطراری حالت کو پہنچ جائے، ایکسٹریم اسٹیٹ آف نیسیسٹی کے، یہ جو اضطراری قانون ہے، لا آف نیسیسٹی، کیا جس میں مارشاء اللہ آتا ہے اور اسلامی بن جاتا ہے، وہ بھی مس انٹرپریٹیشن ہے، ناجائز استعمال شریعت کا، احکام کا. مارشاء اللہ کو اس کے تحت کلا لیا کہ یہ لا آف نیسیسٹی میں جائز ہے. استعمال غلط ہے اس قانون کا وہاں، مگر لا آف نیسیسٹی قرآن کا لا ہے، شریعت کا ہے. فرمایا جو انتہائی اضطراری حالت میں چلا جائے، انتہائی مجبور ہو جائے، انتہائی مجبور ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو، یعنی اللہ کے حکم کو توڑنے کی نیت بھی نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، اور عادت اور چسکا لینے والا بھی نہ ہو. عادی بننے والا بھی نہ ہو، چسکا لینے والا بھی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، اور اللہ کے حکم کو توڑنے اور نافرمانی کرنے والا بھی نہ ہو. یہ دو پابندیاں ہوں اور انتہائی اضطراری حالت میں اگر ہو تو جو چیزیں اوپر حرام بیان کی فقط جان بچانے کے لیے، بقدر زندگی جان بچانے کی حد تک ان میں سے اگر کچھ کھا لے فلا اسما لے تو اس پر گناہ نہیں. گناہ جان بچانے کی حد تک اللہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس لا آف نیسیسٹی پر دو شرطیں لگ گئیں کہ حد سے بھی نہ بڑھے اور نافرمانی بھی نہ کرے. تو جو ماشاء اللہ لا آف نیسیسٹی کا، شریعت کا سہارا لے کر لگے یا لگتے ہیں اور وہ 10 12 سال چلتے رہتے ہیں، وہ براہ راست غیر باغن ولا عادن کی خلاف ورزی میں آئے یا نہیں آئے؟ تو قرآن تو کہتا ہے کہ اس کو پرپیچویٹ نہ کرے، عادی نہ بن جائے، چسکا نہ لے، اقتدار کا چسکا لگ جائے، استعمال شریعت کرتا رہے، کھاتا چسکا رہے. یہ بات ناجائز ہے. اور نہ حد سے بڑھے اور نہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے. یہ دو شرطیں لگا کر فرمایا فمن اضطر، ایکسٹریم اسٹیٹ آف نیسیسٹی، انتہائی اضطراری حالت ہو جائے جہاں جان کا خطرہ ہو یا قومی سطح پر پوری قوم کے تباہ ہونے کا خطرہ ہو، اجتماعی موت کا خطرہ ہو، پوری ملک کی انٹیگریٹی، سولیڈیرٹی اور سالمیت کا خطرہ ہو جائے. یہ اس میں آتا ہے غیر اضطرار اجتماعی اور اضطرار قومی. وہ کیفیت پیدا ہو جائے، ارادہ خراب نہ ہو اور ارادہ لمبا کرنے کا بھی نہ ہو. ایسی صورت میں فرمایا اگر کچھ حرام یا ناجائز کام کو بھی بامر مجبوری تھوڑا استعمال کر کے جان بچا لو اپنی یا قوم کی تو گناہ نہیں. اللہ معاف کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول